بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، گریڈ 8 اینڈ 9 کے سورہ انفال کا تعارف ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ انفال کو سٹارٹ کریں گے باقاعدہ طور پہ، اور آج میں آپ کو اس کی آیت نمبر 1 جو ہے وہ کرواؤں گی، تاکہ آپ کے سمجھنے کے لیے مقصد جو ہے ہمارا یہ کہ قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے، نہ کہ ہمیں کوئی رٹا لگانا ہے یا مارکس کے لیے۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ کے آپ نے اپنی کتاب کو سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے جو ہے ہمارے جو ظاہری تو فوائد ہوں گے، لیکن جو باطنی فوائد ہوں گے وہ کہیں زیادہ ہوں گے انشاءاللہ و تعالیٰ۔ تو سورہ انفال ہے، اس کی آیت نمبر 1 سے ہم آج انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کریں گے۔ پہلے ہی آپ کے لیے میں نے بورڈ پریپیئر کیا ہے۔ سب سے پہلے آیت کے اندر جو ہے وہ ہمارے جو مشکل الفاظ ہیں، الکلمات التراکیب، وہ ہم نے اس میں سے دیکھنے کہ آیت نمبر 1 میں کون سے الفاظ ہیں۔ کیونکہ ہماری مناسبت نہیں ہے تو ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن عربی کیونکہ اردو سے بہت زیادہ فیملیئر ہے تو ہمیں کوئی ایسا زیادہ مشکل نہیں لگتا۔ ایک چیز ہوتی ہے جو میں انشاءاللہ آپ کو کرواؤں گی، ابھی تو ہم کیونکہ اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں، کہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، ایک لفظ کا مادہ ہوتا ہے، جب ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اس ورڈ کو اور اس جیسے اور بہت سارے لفظ کو بنانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سے پھر ڈفرینٹ جو ورڈز اور فعل ہیں اور وہ سارے جو ہیں اس سے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے ایک کلمات و ترکیب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عربی کے اندر جو ہے وہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں، جو کہ آپ اردو میں فعل امر اور نہیں سے تو آپ جو ہے متعارف ہیں ہی، لیکن جو فعل ماضی اور مضارع اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی، حال اور مستقبل ہے، اسی طرح انگلش میں بھی ہمارا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ہوتا ہے، لیکن عربی گرامر کے اندر یہ چیز ہے کہ فعل ماضی اور فعل مضارع، فعل ماضی جو ہے وہ ماضی کے لیے اور مضارع جو ہے وہ ہمارے حال اور مستقبل دونوں کے لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، ان مضارع کا بھی حال کا بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل کا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں یا کریں گے، یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے پیچھے سے جو بات چلی آ رہی ہے اس کے اندر جو اس کانٹیکس میں وہ بات جو ہو رہی ہے تو وہ ہماری حال کے لیے ہو رہی ہے یا مستقبل کے لیے، تو اس لیے اس کے لیے بہت زیادہ دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے۔ فعل امر جو ہے وہ حکم دینے کے لیے آتا ہے کہ کسی کام سے روکنا ہے، جیسے آپ لوگ اردو میں یہ پڑھ چکے ہیں گریڈ 2 سے، لیکن فعل امر حکم، کسی چیز کا جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو وہ فعل امر ہوتا ہے، اور اس میں جو ہمارے اعراب بھی چینج ہوتے ہیں اور جو ہمارے ورڈ کی جو میکنگ ہے اس میں بھی چینجز آتی ہیں، یہ عربی گرامر کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر فعل نہیں ہے کسی کام سے روکنے کے لیے، اور یہ کیا ہے جس کو ہم امر و نہیں، ہم امر بالمعروف نہیں عن المنکر، جو ہم قرآن کی ٹرمز جو ہے جو ہم بالکل سٹارٹنگ سے گریڈ 4 5 6 سے ہم پڑھتے ہوئے آگے آتے ہیں، تو یہ قرآن کی ٹرمینالوجی ہے کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، کہ کسی نیک کام کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا۔ نیکسٹ چیز جو سمجھنے کی ہے، جو بورڈ پہ یہ سائڈ جو وقف ہے میں نے لکھا ہوا ہے، اور یہ کیا ہے کہ یہ اس کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک تو ہم تلاوت کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آیت پہ رکنا ہے، اور وقوف جو ہیں، وقف کی جمع ہے، وقف جو ہے وہ ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بات کروں یا آپ بات کریں، تو ہم ایک ہی اگر فلو میں بات کرتے جائیں گے تو ہم سامنے والے کو اپنی بات نہیں سمجھا سکیں گے۔ ہم کب غصے میں ہیں، ہم خوشی میں ہیں، ہم غم میں ہیں، ہم اس کے ہی اکارڈنگ ہماری آواز کا جو ہے ہمارا جو لب و لہجہ ہے وہ چینج ہوتا ہے، یہ آپ نے اس کا نوٹس آپ کیجئے گا۔ تو اسی طرح یہ کلام پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہاں ہمیں کس طرح سے بات سمجھانے کے لیے، کہاں پیار کا انداز ہے، کہاں ڈانٹ کا انداز ہے، کہاں حکم کا انداز ہے، تو وہ ساری چیزیں ہمیں جب ہم ان پوائنٹ پہ رک کے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بات کس طرح ٹھہر کر ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں کہ اگر میں یا آپ ہم ایک ہی گو میں بات کرتے چلے جائیں گے تو سامنے والے کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا۔ یہ غلطی ہم تجوید میں کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اعراب کی غلطی کے ساتھ ساتھ ہم یہ اسی طرح ٹوٹا پھوٹا پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ کیا ہے، یہ کلام اللہ ہے اور اس کا حق ہے ہم پہ، اور ہم نے اس کو بہت توجہ سے اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ تو یہ جیسے ٹوئے ہے، جیم ہے، سواد ہے، پھر آیت کا نشان آتا ہے، تو یہ جو ایک آیت نمبر 1 ہے اس کے اندر یہ ہمارے پاس یہ تینوں سائن آئیں گے جس کو کہ آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے، کیونکہ تلاوت میں ہوتا ہے کہ یہاں ہم رک سکتے ہیں، یہاں ہم ملا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم اس کی
ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہوتا ہے کہ اس میں کیا انداز اختیار کیا گیا ہے، اب آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ نیچے میں نے حروف لکھے ہیں جو کہ 3 اس آیت نمبر 1 کے اندر یوز ہوئے ہیں، لام زیر لی، واو زبر وا اور فا زبر فا، یہ ہیں حرف، ان سے مل کے جو ہے وہ لفظ بنتا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ پورے ایک لفظ کو کہا جاتا ہے لیکن حروف سے وہ مل کے بنتا ہے۔ تو یہ حروف جو ہیں یہ لفظوں کو ملانے کے لیے اور پھر وہ جو فعل ہے اس کے اوپر یہ لفظ کیا اثر ڈالتے ہیں، اس فائل کے اوپر یہ لفظ کیا اثر ڈالتے ہیں، اس سے ترجمے میں اور ورڈ کے لکھنے میں کیا چینج آتی ہے، یہ ہمیں اس سے پتہ چلے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو اس وقت آپ کے بورڈ پہ درج ہیں یہ آپ کی آیت نمبر 1 سے متعلق ہیں، تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے، اور جب آپ اس کو ایک دفعہ سمجھ جائیں گے تو یہی چیز ریپیٹڈلی ہمیں آگے آتی رہے گی، تو ہمیں نیکسٹ ٹائم پھر اس کے اوپر بہت زیادہ کیونکہ ہم یوز ٹو ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم کیا ہے ہم اسی طرح ہی اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور یہ ریپیٹڈلی اسی لیے آتی جب جائے گی قرآن میں تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اس کا فہم انشاءاللہ تعالی۔ آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بکس آپ کے پاس ہیں، آپ دیکھیے جی آیت نمبر 1 میں سب سے پہلے ورڈ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یسألونک کا وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الانفال، ان متعلق، یہ پھر ایک ورڈ ہے جو کہ میرے سے مس ہو گیا، یہ بھی آپ لکھیں گے وہاں پہ، الانفال اموال غنیمت، مال غنیمت کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیں اس کے اوپر ٹوئے آ رہا ہے، یہاں تک ایک بات آ گیا، یہاں ایک پاز آ گیا، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے اس طرح ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے، اس کو پڑھنے کا ایک انداز ہے اور ہم نے اس کو اسی طرح ہی پڑھنا ہے جس طرح کہ ہم کسی ناول کو، کسی بھی چیز کو، بک کو، کسی اور سبجیکٹ کو ہم اس کی اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ہمیں اپنے دین کا دھیان رکھنا ہے۔ یسألونک کا وہ سوال کرتے ہیں، عن الانفال، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا بورڈ کی طرف آ جائیں تو کیا فرمایا کہ یسألونک، اب کیا ترکیب کی ہے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ فعل مضارع ہے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی اس وقت یہ ہو رہا تھا، حال میں یہ پوچھا جا رہا ہے، یہ مستقبل کی بات نہیں کہ وہ آپ سے سوال کریں گے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو یہاں اس کا مضارع کا ترجمہ ہوگا، یعنی حال کا ترجمہ ہوگا۔ یسألونک یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، وہ سوال کرتے ہیں، کا یہ ہے پروناؤن، یعنی ضمیر، ناؤن کی جگہ جب ہم پروناؤن یوز کرتے ہیں، جیسے آپ محمد کی جگہ ہی لگائیں گے، تو اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب یسألونک النبی، تو یہ پڑھنے میں بھی مشکل ہوتا زبان پہ اور لکھنے میں بھی، لیکن پروناؤن جو ہیں، جو ضمائر ہوتی ہیں، یعنی ضمیریں جو ہوتی ہیں، وہ فعل کے ساتھ ملا کے اس طرح لکھنے میں بھی آسان ہیں اور اس کو پڑھنے میں بھی۔ یسألونک کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ جی قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، قل جو ہے یہ فعل امر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حکمیہ انداز میں کہنا ہے کہ آپ فرما دیں، الانفال مال غنیمت، للہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں للہ، لام زیر لی، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ فاعل ہے، اس کے اللہ کے نام کے ساتھ جب ہم نے لام زیر لی لگایا، آپ نے دیکھا کہ جو اللہ کا الف ہے وہ اس میں نہیں لگا، لیکن ہم نے کیا پڑھا، للہ، اور ترجمہ کیا ہے، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو حرف جر لگ کے یہ شکل جو ہے ہمارے کلمے کی شکل بھی چینج ہوئی، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح پھر اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ کے لیے، لام زیر لی، یہ حرف جر کہا جاتا ہے ان کو، اور یہ لفظ کو ملا کے لکھتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، تو للہ اللہ کے لیے، و رسولی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہاں اگین کیا آیا، جیم آیا، تو یہاں ایک اور پوز آ گیا، یہ بات رک رک کے سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مال غنیمت کے مالک کون ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نیکسٹ کیا آ رہا ہے، دیکھیں نہیں، فَاتَّقُوا، پس تم ڈرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، وَأَصْلِحُوا اور درست رکھو، ذات بینکم، آپس کے معاملات۔ فَاتَّقُوا، اب اس میں فا جو ہے وہ حرف ہے جو کہ حروف میں میں نے آپ کے سامنے لکھا، اتقوا ڈرو تم، یعنی یہ پھر کیا ہے، فعل امر ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ڈرنا، فعل امر ہے اور یہ بھی
جمع مذکر کا صیغہ فتقو، پس تم ڈرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، وَأَصْلِحُوا اور درست رکھو، یہ اگین فعل امر ہے، وَأَصْلِحُوا اور درست رکھو ذات بینکم آپس کے معاملات۔ یہ اب پھر سواد آ گیا، یہاں ایک اور پوز آ گیا کہ اب تم کرو کیا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، پس تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو اور آپس کے معاملات درست رکھو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہاں جو ورڈ ہے رسولہ، اب آپ اس کو دیکھیں کہ ہو کے اوپر جو ہے وہ الٹا پیش ہے، ایک ہے ہمارے پاس ہم پیش جو نارمل ہوتی ہے، ایک ہے الٹا پیش۔ یہ الٹی پیش والی جو ہوں ہے یہ اگین کیا ہے، پروناؤن ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہوا، اور اس کے رسول کی، کیونکہ وہ رسول وا اور رسول کی۔ اب اس کے کا ترجمہ کہاں سے آیا، کیونکہ یہ رسول جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف راجع ہو رہی ہے، یہ ضمیر جو ہے وہ رسول اللہ اگر ہم لکھتے تو اب آپ دیکھیں لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی اس کا آپ کو ڈفرنس پتہ چلے گا۔ وَرَسُولَ اللَّهِ، اطیعوا اللہ وَرَسُولَ اللہ، اس طرح کہا جائے، یا وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی۔ آئی بات سمجھ میں؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کنتم مؤمنین، ان اگر کنتم تم ہو مؤمنین ایمان والے، اگر تم کیا ہو ایمان والے۔ اب دیکھیں جی یہ اس کی جو ہے فتقو پس تم ڈرو، اس کا جو ہے وہ میں نے آپ کو اس کی فارمیشن کر کے بتائی ہے، اصلحوا تم درست رکھو، ذات بینکم آپس کے معاملات۔ تو یہ آپ اس طرح سمجھیں تاکہ کہیں سے بھی آپ کو کوئی بھی ورڈ ایگزام میں آئے، کہیں سے بھی آئے، آپ کے MCQs میں آئے، آپ کے شارٹ کوسچن آنسر میں آئے، تو آپ ایزیلی اس چیز کو بتا سکیں۔ تو الحمدللہ یہ ہماری ہے آیت نمبر 1۔ اب یہاں دیکھیں جی یہاں پہ جو ہے آیت نمبر 1 کا جو ٹاپک ہے، آپ نے اسی طرح اس کو بنانا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 1، اس کا ٹاپک کیا ہے کہ مال غنیمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، یہ اس کی ہیڈنگ ہے جو کہ آپ دیں گے، اور پھر نیچے الکلمات و ترکیب ہوگی، اور دین پھر آپ جو ہے وہ تشریح اسی طرح اپنے رجسٹر پہ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں اور اپنے جو ہے نوٹس وہ بناتے جائیں جی۔ اب اس آیت مبارکہ میں ہمیں پتہ ہے سورہ انفال جو ہے وہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اس کا مین جو تھا وہ یہی تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم پہ جو معاملات ہوئے اس کو کلیئر کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا جی اب دیکھیں جی مال غنیمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس تنازع پہ فیصلہ دیا گیا جو غزوہ بدر میں فتح مکہ کے بعد مال غنیمت کے حوالے سے پیدا ہوا۔ اب کیا یہاں پہ اس کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں تو یہ طے تھا کہ جنگ کے دوران جس شخص کے ہاتھ جو مال لگا وہ اسی کا ہے، لیکن غزوہ بدر میں کیا ہوا کہ غزوہ بدر میں 3 گروپس بنے کہ کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دشمن کا تعاقب کیا، کچھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کی، اور کچھ نے مال غنیمت اکٹھا کیا۔ اب اختلاف کیا ہوا؟ اختلاف یہ پیدا ہوا کہ مال غنیمت کس طرح تقسیم کیا جائے۔ کیونکہ جنہوں نے دشمن کا تعاقب کیا انہوں نے بھی کام کیا، جنہوں نے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری کی ان کا بھی کام تھا، اور پھر اسی طرح جن صحابہ کرام نے مال اکٹھا کیا تو یہ اب 3 گروپس بن گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں حکم دیا کہ اختلاف کو ختم کرو، جیسے ہم نے کہا فَاتَّقُوا پس تم ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، یہ حکم آیا، اور کہا کیا کہ پورا مال غنیمت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو۔ اب اس آیت مبارکہ میں مال غنیمت کے لیے نفل جو ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا، اور اس کا مطلب کیا ہے، ہم نفل کی جمع ہم نے کہا مال غنیمت، لیکن نفل کیا ہے، اضافی شے، جیسے کہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں فرض ہیں وہ سنتیں ہیں، اور اس کے بعد نفل ہے، نفل جو ہے وہ اضافی یعنی اور زیادہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ تو یہ نفل جو یہاں پہ آیا، یہاں پہ اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ جو ہے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اس سے پہلے تو مال غنیمت کو ایک جگہ میدان میں اکٹھا کر کے رکھ دیا جاتا، آسمانی بجلی کھا جاتی تو وہ کہتے ہیں یہ قبول ہو گیا، لیکن اس کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے حلال کیا۔ تو اب یہاں پہ لفظ جو ہے نفل وہ اضافی شے استعمال کی گئی ہے، اضافی شے کی اصطلاح استعمال کی گئی مال غنیمت کے لیے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ اضافی چیز ہے، مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کے دوران
جو مال غنیمت کا حصول ہے وہ بندہ مومن کا مقصود نہیں ہے، یعنی بندہ مومن جو ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے مال غنیمت کے لیے تو میدان میں نہیں اترتا، وہ کس لیے اترتا ہے؟ وہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جان جو سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ بھی لگا دیتا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو یہاں یہی بتایا گیا کہ یہ جو تم جس بات پہ جھگڑ رہے ہو یہ تو تمہارا مقصد ہی نہیں تھا، تم لوگ اس مقصد کے لیے تم نے جنگ نہیں کی، تمہارا مقصد تو اللہ کی رضا تھی۔ تو اس لیے اب اس چھوٹی سی بات کے اوپر کوئی ایسا جھگڑا جس سے کہ تم لوگوں کے آپس کے کوئی اختلافات ہوں، اور دیکھنے والے کیونکہ پہلا مارکا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کی مدد کی، بہت ساری مدد کی جو ہم آگے پڑھیں گے، تو اس کا مقصد تو یہ پھر ختم ہو جاتا اگر کہ مال غنیمت کے اوپر اگر بحث زیادہ ہوتی، تو اس کو وہیں دین اینڈ دیر اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں پہ کلیئر کر دیا کہ تم لوگوں کا مقصد جو تھا وہ مال غنیمت کا حصول نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اضافی چیز ہے جو کہ تمہیں انعام کے طور پہ مل چکی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے کہ اجتماعی اعتبار سے بھی اس جنگ کا مقصود جو تھا وہ کیا تھا؟ فتنہ اور ظلم کا خاتمہ تھا۔ یعنی اگر ہم انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیت میں دیکھیں، اجتماعی طور پہ جب سب مل کے جنگ کرنے گئے تو مقصد کیا تھا کہ اللہ یا اللہ کے دین کا نظام جو ہے وہ قائم ہو، فتنہ فساد اور ظلم جو ہے وہ یہاں سے ختم ہو جائے، یہ تو تھا ان کی کلیکٹیو ایفرٹ۔ اب انفرادی اعتبار سے یعنی انڈیویجلی طور پہ کیا ہے؟ اس کا مقصود اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنا، اور ہمیں پتہ ہے کہ شہید کے کیا درجات ہیں، جیسے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ان کو تم مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے وہ رزق پاتے ہیں، اور اتنی بڑی بشارتیں ہیں، اور جو شہادت فی سبیل اللہ حاصل کرتا ہے اس کے لیے تو بہت بشارتیں ہیں۔ تو اس لیے ان کو یہیں پہ روکا گیا اور یہ بتایا گیا کہ نہ تو تمہارا اجتماعی طور پہ یہ مقصد ہے اور نہ ہی تمہارا انفرادی طور پہ یہ مقصد ہے کہ تم کوئی مال غنیمت کے لیے تم نے کوئی جنگ کی ہے۔ تو یہ ہے اس آیت مبارکہ آیت نمبر 1 میں مال غنیمت کے حوالے سے فیصلہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یعنی نہ تو ہمیں کوئی دنیا کو دکھانا ہے، واہ کرانی تھی، نہ مال غنیمت، نہ دنیا کا حصول، یہ مقصد ایک بندہ مومن کا نہیں ہے۔ اس چیز کو کلیئر کر دیا گیا اور یہ ذہن سے بات نکال دی گئی، اور کوئی جھگڑا کوئی فساد ہر طرح کی چیز کو وہیں پہ روک دیا گیا۔ تو الحمدللہ یہ ہماری آیت نمبر 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب آپ نے اس کو ایز اٹ از، جیسے میں نے بورڈ پہ آپ کو اس کا ٹاپک لکھا آیت نمبر 1 کے حوالے سے، یہ تراکیب لکھی، یہ ساری چیزیں نوٹ کر کے آپ نے جو میں نے آپ کو جو چیز سمجھائی ہے آپ نے سننے کے بعد اس کو خود اپنے لفظوں میں اتارنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ کے دل و دماغ کو کھولے گا۔ کوشش ہم پہ فرض ہے، ٹوٹا پھوٹا لکھیں لیکن لکھیں، خود کوشش کریں۔ کوئی تفسیر آپ کے پاس گھر میں ہے آپ اس کا مطالعہ بھی کریں، یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی ایک جگہ پہ رک جائیں۔ دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ہم قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہیں کہ تذکر اور تدبر، تو آپ لوگ ابھی سے یہ مت سوچیں کہ ہم چھوٹے ہیں، ابھی سے آپ اس کو سٹارٹ کریں اور اپنی خود کوشش کریں، سننے کے بعد اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد۔ یہ اس کی تفسیر بہت تھوڑی سی تھی اور اس کو آپ اپنی اون ورڈنگ میں، اون ورڈنگ سے مراد ہے کہ اون ورڈنگ کے لیے آپ کے پاس ورڈز ہونے چاہیے، آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ جو ہم نے یہاں پڑھا ہے اس کو آپ نے صحیح طرح سمجھ لیا ہو، تو پھر آپ خود لکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے، اللہ تعالیٰ میری بھی مدد کرے، اور ہم سب کو قرآن کا فہم عطا کرے، اور ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سے جوڑے رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔